ہارون شریف ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر سعودی عرب بھی گوادر پائپ لائن بچھا لیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیونکہ گوادر پورٹ جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اس سے تو آنے والے ٹائم میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی، جو پورٹس ہیں، سی پورٹس، ان کے تین پرائمری فنکشنز ہیں۔ ایک تو وہ پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کے لیے گوادر ابھی استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم ٹرانس شپمنٹ کہتے ہیں، کہ جہاز آتے ہیں، ری فیولنگ کرتے ہیں، کچھ سامان اتارتے ہیں، کچھ بھرتے ہیں، جو ایئر لفٹ ہو کے آتا ہے اس کو وہ بلینڈ کرتے ہیں اور کسی تیسری پورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تیسرا کام جو گوادر سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کی اسٹریٹجک لوکیشن کو یوز کرتے ہوئے گلف کے بھی جہاز ہیں، ایسٹ ایشیا کے بھی آئیں، اور گوادر سے ایران کے راستے سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا آگے سامان بھیجا جا سکے۔ جو ممالک ہیں اس وقت، یہ جو اب انسرٹنٹی اور رسک بڑھ گیا ہے، وہ آلٹرنیٹ پورٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جایا جا سکے۔ گلف کے ممالک کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ سے بھی بند ہو سکتی ہے، تو وہ پائپ لائن وغیرہ کا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ بہت لمبا، مہنگا، ٹائم کنزیومنگ کام ہے۔ ہاں، جو پورٹس ہیں ٹریڈیشنل جبل علی کی یا سلالہ کی، جو بہت بزی تھیں، اب مجھے دکھائی دیتا ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیں شپنگ کمپنیز، وہ گوادر کو اور پورٹ قاسم کو ایز اندر پورٹ کے طور پر بالکل سٹڈی کر رہی ہے۔ ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سابق مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ عمان کے ساتھ وابستہ عمان، اور اس میں عمان اور دوسرے خلیجی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ گوادر کے ساتھ پیٹرولیم لائنز بچھانے پہ انہوں نے ورکنگ شروع کر دی ہے، اور اگر وہ بچھا دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا کردار مزید اہم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ واقعی ٹائم ٹیکنگ تو ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے ہرمز کا سارا یہ ایشو ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے واقعی ہی پاکستان کا کردار تو اہم ہوگا اور ساتھ اس طرح کے مزید پروجیکٹ بھی آ جائیں گے؟ جی، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ دیکھیے، ہمیں پہلے تو ریالٹی دیکھنی چاہیے کہ ہر جو پورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک فری زون ہوتا ہے یا اکنامک زون ہوتا ہے، جس کے اندر ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کمپنیاں اپنے دفتر بناتی ہیں، کچھ ایسی مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے جو تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ابھی جو گوادر کا فری زون ہے اس میں صرف دو کمپنیز ہیں، ایک فرٹیلائزر کی ہے اور ایک چائنا کو میٹ ایکسپورٹ کی ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں وہاں اگر بڑھانا ہے تو ہمیں اٹریکٹ کرنا پڑے گا یہ کولڈ سٹوریجز، ویئر ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ پورٹ کے اوپر جو آپ کی برتھس ہیں وہ کس لیول کا جہاز ہینڈل کر سکتی ہیں۔ میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر ہم نے ڈیولپڈ ایشیا کی پورٹس کو ایک آلٹرنیٹ مہیا کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر نہ صرف گورننس سٹرکچر بہتر کرنا ہے پروفیشنل، جیسے کسٹمز وغیرہ ہمارے بہت سست ہیں، ویئر ہاؤسنگ میں کنٹینر بہت دیر دیر پڑے رہتے ہیں، تو اگر ہم ان سے ایفیشنسی میں کمپیٹ کرتے ہیں، ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے تھرو اب ہم نے 6 روٹ جو ایران کے دیکھے ہیں، ہم ترکمانستان کے تھرو آگے سارے سینٹرل ایشیا کو چیزیں اس پورٹ سے بھیج سکتے ہیں، لیکن وہاں انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا، ایکو سسٹم بنانا پڑے گا۔ سر، آپ ہمیشہ انفراسٹرکچر پہ بڑا زور دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک انویسٹر نہیں آئیں گے۔ اب سر، پاکستان نے چین کے راستے وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ زمینی راستے سے جو براہ راست تجارت کا آغاز کیا ہے، اور یہ کوریڈور مستقبل میں پاکستان، چین اور وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا سر؟ جی، ابھی ٹریڈ کا والیوم بہت کم ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 400 میل لمبا راستہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان، کیونکہ یہ جو تاجکستان اور کرگزستان کو دو کنیکٹیوٹی لگتی ہیں ویسٹرن چائنا سے۔ چین کے اندر بھی اگر آپ دیکھیے تو چین کے اندر جو 90% ان کی انڈسٹری اور پروڈکشن ہے وہ
ایسٹرن سائڈ پہ ہے، شنگھائی وغیرہ کی سائڈ پہ، ویسٹرن چائنا اتنا ڈیولپ نہیں ہے، لیکن یہ ایک روٹ ہے آلٹرنیٹ جو کہ بہت سود مند ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کی سٹیبلٹی سوالیہ نشان ہے، اور جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ایسٹ ساؤتھ اپنا سینٹرل ایشیا کے، وہ اس روٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ترکمانستان کے تھرو اگر ایران پہ سینکشنز کچھ ریلیکس ہوتی ہیں تو وہ روٹ ڈائریکٹ گوادر کو ٹچ کرتا ہے۔ وہ پہلے چابہار کی پورٹ کو کر رہا تھا، لیکن چابہار کی پورٹ ایک تو اتنی ڈیپ سی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اگر چین اس کو استعمال کرتا ہے تو ایک نہیں دو راستے۔ بالکل ہارون شریف صاحب، آلٹرنیٹیو روٹ مل جاتے ہیں تو ظاہر ایسے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا آپ نے ہرمز کی بندش کے بعد پوری دنیا کو آئل کرائسس کا سامنا رہا، ایون پاکستان میں آئل پرائسز بڑھائی گئی ہیں، ابھی اسٹل آگے بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید بڑھ سکتی ہیں مزید بھی، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہماری معیشت کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس وار کی وجہ سے، لیکن سعودی عرب نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی مدد کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، جو سعودی عرب اور پاکستان کا ایک تو ریلیشن شپ بہت پرانا ہے، پھر اس کے اندر ہمارا ایک دفاع کا ریلیشن شپ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ ہمارا ٹریڈیشنلی ہم سب سے زیادہ ہمارے حجاج اکرام اور عمرہ کرنے والے بھی جاتے ہیں، ہماری ورک فورس بھی ہے۔ سعودی عرب ہماری اکانومی کو سٹیبل اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے دو وجوہات سے۔ ایک تو پاکستان کا ان کے ساتھ تعلق زیادہ بہت مضبوط ہے، پاکستان ان کی دفاعی اور دوسری ضروریات میں مدد کرتا ہے، لیکن ایک پاکستان کو وہ ایک مستقبل کی منڈی کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ساری عمر تو تیل کے اوپر نہیں چل سکتے۔ سعودی عرب کی جو ہماری مدد ابھی تک تو مینلی وہی ہے کہ جو ہمارا میکرو اکنامک ریزروز کا گیپ تھا وہ انہوں نے فل کیا ہے۔ اب ان کا اوور آل ڈپازٹ تقریباً $8 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیفنس پروڈکشن کی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اور ہمارے لیے دونوں ممالک کے لیے یہ ایک سود مند ہے کہ ریلیشن شپ کو صرف حکومت سے اب پھیلا کر انڈسٹریل پارٹنرشپس اور جوائنٹ وینچرز کی طرف لے جایا جائے۔ ہارون صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے عالمی منڈیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جس طرح سے کروڈ آئل آپ دیکھیں 4 سال کی بلند ترین سطح پہ اس کی قیمتیں پہنچ گئی ہیں، مستقبل میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ مزید مہنگا ہوگا آئل یا کوئی کمی کے آثار ہیں؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک جن کا مین کانفلکٹ ہے، دونوں تو نہیں 3 ہیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران، یہ نیگوسیشنز میں وقت لگے گا، اور وہ جو وقت لگے گا اس سے مارکیٹس میں غیر یقینی بڑھے گی، اور یہ آئل کی قیمتیں والیٹائل بھی رہیں گی اور مزید اوپر جا سکتی ہیں ایٹ لیسٹ اگلے 30 دن کے اندر۔ جو گلوبل مارکیٹس ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ خالی پیٹرولیم لنک مارکیٹس نہیں ہیں، جو دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس ہیں، جہاں بانڈ سٹریٹ ہوتے ہیں، سٹاک سٹریٹ ہوتے ہیں، ان میں لیکوڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کیش کی اویلیبلٹی کم ہو گئی ہے۔ تو وہاں تقریباً اوور آل مارکیٹس میں چاہے میٹل ایکسچینج ہو، چاندی ہو، سونا ہو، 6% سے لے کے 14% تک کمی ہوئی ہے پچھلے 2 ماہ میں۔ یہ ہمیں نمبرز کم لگتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں والیوم اتنے بڑے ہیں تو اگر آپ ان کو ڈالر ٹرم میں کنورٹ کریں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب یہ انسرٹنٹی اگر چلتی ہے، جو کہ اس وقت سیاسی طور پہ یا جیو پولیٹیکل طور پہ لوگ گیمز کھیل رہے ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج چھوٹے ممالک کا جو ولنریبل ہے وہ زیادہ ہوگا، لیکن جی سی سی کے ممالک کا جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے۔